کھلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح. ویلکم اگین گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین آف کورس پورا ملک جب بھی کوئی بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں کوئی بھی چیز جو سنبھلتی نہیں ہے تو سب سے پہلے ہمارے جو ہے سارا سسٹم کو بلاک کر دیا جاتا ہے. ٹیکنالوجی جو ہماری اتنی ہمیں فیسلیٹیٹ کرتی ہے سب سے پہلے اس کے اوپر بم گرایا جاتا ہے. ٹریفک جیم تمام کمیونیکیشن گیپ جو جس کے لیے پوری دنیا جس کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور ہم لوگ پھر ایسا لگتا ہے وہ خط و کتابت والا دور جو ہے نا وہی پھر صحیح تھا جو مہینوں میں ہم دوسرے کے ساتھ ملتے تھے اور ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کرتے تھے اور وہی دور دوبارہ نظر آتا ہے کہ ہم لوگ ایروپلین میں پھر چنچی میں آ جاتے ہیں. وہی حساب ہمارا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ سارا کچھ سٹاپ کر دیتے ہیں اور اس کا سب سے زیادہ دھچکا ہماری معیشت پر لگتا ہے. لیٹس سی کہ بہت ساری باتیں یہاں پر بہت ہی سینئر جو ہے آئی ٹی سے ریلیونٹ اور جتنی بھی ٹیکنالوجی جو ہماری سائبر چیزیں چل رہی ہیں اس کی بہترین انفارمیشن رکھتے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں قاضی نعمان مجاہد سینئر ٹیکنالوجی کنسلٹنٹ اینڈ سائبر سیکیورٹی پروفیشنل. السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں السلام. نعمان صاحب؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ بین آن شو. ہم آپ سے بات کریں گے آف کورس ایک اور مہمان بھی تشریف رکھتے ہیں ان سے ملواتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں سینئر جو ہے ہمارے ساتھ فراز حسین شاذلی یہاں پر ہیں اور یہ ہیں سینئر سینئر انفراسٹرکچر کنسلٹنٹ. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ کو بھی خوش آمدید. اور ہم آج بات کریں گے، میں ڈائریکٹ نعمان صاحب کے پاس ذرا سا سوال ڈال دیتی ہوں اور اس کی ڈیفینیشن بھی پوری بریف کر دیں گے. تو وی پی این پورے ملک میں وی پی این کا ایک چرچا ہے. دین پرسکرائب وی پی این. یس سر، قاضی نعمان مجاہد سر. بہت شکریہ سبھی. ایک بہت ڈیزاسٹر از اے وی پی این. بالکل ایسا ہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ وی پی این ایک ڈیزاسٹر کا سبب بن گیا ہے اور آئی مسٹ کانگریچولیٹ وینس ٹی وی اینڈ یو کہ آپ نے آج اس بہت اہم ٹاپک کے اوپر ہمیں انوائٹ کیا ہے. وی پی این ایکچولی سب سے پہلی بات ہے کہ وی پی این ہے کیا. یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وی پی این ایک ایسی سروس کا نام ہے جو کسی بلاک ویب سائٹس کی بلاکنگ کو بائی پاس کرنے کے لیے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. وی پی این کے بہت سارے پرپز ہیں. جب ہم نے خود انجینئرنگ میں پڑھا تھا اور جو آج دنیا میں مین پرپز ہے وی پی این کا وہ ہے ٹو ریمین سیکیور اوور دا انٹرنیٹ. یعنی جب آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں اور آپ کو ہیکرز سے اسکیمرز سے بچنا ہے تو آپ اس کے لیے وی پی این کنیکٹ کرتے ہیں اور دنیا میں اس کو لوگ ایز اے یوٹیلیٹی استعمال کرتے ہیں. بالکل ایسے منتھلی پے کرتے ہیں اس کے بل جس طرح سے ہم لوگ پانی بجلی گیس کے بل بھرتے ہیں. بالکل اس طرح دنیا میں جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں کے لوگ جو سینسیبل ہیں، ٹیک سیوی ہیں، ٹیکنیکل اویئرنیس رکھتے ہیں، وہ لوگ وی پی این کو یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر میں بات کروں پاکستان میں تو پاکستان میں فار شیور چونکہ اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں ہے تو ہم لوگ یقیناً اس کو بائی پاس کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، لیکن انڈسٹری کا ایک بہت بڑا حصہ جس میں آپ فری لانسرز کو لے لیجئے، جس کے اندر آپ ہماری آئی ٹی انڈسٹری کو لے لیجئے، وہ اپنی جو ایک ارننگ کرتے ہیں، جو وہ بزنس لے کے آ رہے ہیں انٹرنیشنل کنٹریز سے، فرسٹ ورلڈ کنٹریز سے بزنس لے کے آ رہے ہیں ملینز اور بلینز آف ڈالرز کا، اس کے اندر وی پی این کی بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی، اس میں آئی پیز چینج کر کے مختلف بلاگز پہ جا کے لکھنا ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم کسی پرٹیکولر کنٹری کے لیے اگر ہم کام کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی جی ڈی پی آر جیسا رول ایگزسٹ کرتا ہے تو وہاں پر ان کو یہ ہدایت ہوتی ہے کہ ان کا ڈیٹا اس ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے. لہٰذا وہاں کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کا ڈیٹا سیو کرنے کے لیے ہمیں انہی سرورز پر جا کے کام کرنا پڑتا ہے اور ان سرورز کے لیے ہمیں وہاں کی آئی پی استعمال کرنی پڑتی ہے تاکہ ہمیں وہاں کا ایکسیس ملے. اس کے علاوہ بہت سارے یوز ہیں. ایک اور مین یوز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی جو اوورسیز رہتے ہیں جب وہ پاکستان آتے ہیں تو پاکستان آنے کے بعد انہیں اگر اپنے بینک کو ایکسیس کرنا ہے کسی وجہ سے کوئی اماؤنٹ ٹرانسفر کرنا ہے یہاں پہ تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو امریکن بینکس ہیں یا جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے بینکس ہیں وہ آپ کو ہر ملک کی آئی پی سے ایکسیس نہیں دیتے. تو اس کے لیے اسپیسیفکلی ان کو اس مجھے تو ایسا لگتا ہے نعمان کہ اس ٹیکنالوجی میں یہ ایک ایسا برج ہے جو ہمیں فوراً ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے.
ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی ٹیلی کم جیسے ہم آپ نے کہا نا کہ یہ جو ایک ہماری کمیونیکیشن میں اس اسٹرانگ کو کرتا ہے ریفریز کر دیتا ہوں کہ یوں کہہ لیجیے کہ جو 7 سمندروں کا فاصلہ ہے وہ اس کو بالکل ریموو کر دیتا وہی ہے. تو کہہ رہے ایک وقت ہوتا تھا ہم ٹیلی گرام یا کوئی بھی کچھ چیز ہم بھیج رہے ہیں پیسہ بھیج رہے ہیں یا کوئی بھی ہم بزنس پوائنٹ آف ویو تھا تو ایک بہت لانگ کے وہ آئے پھر ہوگا یہ لیکن اس کے تھرو بہت ساری چیزیں آپ اپنی آپ دنیا میں موجود ہیں کسی ایکس ملک میں اور آپ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں ادھر سے لیپ ٹاپ کھولو ادھر سے سامنے بندہ بیٹھا سو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت میٹر کرتی ہیں. اور پاکستان میں دیکھیں میں یہاں ضرور یہ ورڈکٹ دینا چاہوں گا آئی ٹی انڈسٹری کی جانب سے کہ جو ہمارے ادارے اور ہماری گورنمنٹ جو کر رہی ہے یقیناً وہ بھی ضروری ہوگا یقیناً جب بھی ایسا کیا جا رہا ہے. لیکن نہیں میں یہ اب آپ نے کہا نا بہت ضروری ہے لیکن آپ یقین کریں کہ ایوری تھنگ ہیو سولوشن ہوتا ہے ہر کسی کا اور ہمارے پاس سبسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے ہمارے پاس. ذرا سے میں چلوں گی آپ کے بعد ان سے پھر وہ آپ مجھے بتائیے گا تھوڑا سا. میں یہ چاہوں گی فراز حسین شاذلی صاحب کے پاس سر ہر چیز کا ہمارے پاس سبسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے ہم محتاج نہ ہو جائیں کہ یہ چیز بند ہو گئی تو اب ہمارے پاس کیا ہے. ابھی میں سن رہی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ کمیونیکیشن نہیں ہے تو ہم اس کو جو ہے فالو کرتے ہیں یا آپ اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں. تو آف کورس کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بات کا ہمارے ساتھ آلٹرنیٹو بھی ہونا چاہیے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر وی پی این بلاک ہو جائے تو ہم کیا ہمارے پاس سولوشن ہوگا؟ اچھا فرسٹ آف آل تھینک یو. ہاں دیکھیں سولوشنس تو بہت سارے ہیں اور تھینک یو فار انوائٹنگ. دیکھیں جیسے قاضی صاحب نے بتایا کہ وی پی این کو نا سمجھ لیا گیا ہے کہ بس صرف ان بلاکنگ کے لیے یوز ہو رہا ہے ویب سائٹس کو بلاک کرنے کے لیے. ہاں کوئی اس طرح کی چیزیں صرف یوز کی جا رہی ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے. وی پی این اگر آپ ڈیٹا نکالیں تو انٹرنیشنل لیول پہ 49% وی پی این جو ہے صرف سیکیورٹی کے لیے یوز ہوتا ہے. پوری دنیا کا 49% وی پی این سیکیورٹی کے لیے یوز ہوتا ہے اور سیکیورٹی پورے ملک کی سیکیورٹی نہیں سنبھالی جا رہی ہے وی پی این. اچھا ہمارے یہاں تھوڑا سا معاملہ ڈفرینٹ ہے پاکستان میں کیونکہ ہر چیز کو جو ہے وہ ڈفرینٹ اینگل سے سوچا جاتا ہے اور اس کو ٹیکنیکل کنسلٹنٹس جو ہیں ان سے ڈسکس کیے بغیر چیزوں پہ جو ہے وہ ایک فورسفلی چیزوں کو یا تو بلاک کر دیا جاتا ہے یا اس کے اوپر کوئی اس طرح کے لاز لگا دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ایکچوئل یوزر ہے وہ پریشان ہوتا ہے جس کو اس سے ایکچوئل ورکنگ کرنی ہے. لائک اگر جیسے قائد بھائی نے بتایا کہ وی پی این صرف ان بلاکنگ کے لیے یوز نہیں ہو رہا. یہاں پر پاکستان سے بے شمار لوگ ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ فری لانسرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں یہاں سے. تو وہ 90% بلکہ 98% لوگ جو ہے وہ وی پی این کے تھرو جاتے ہیں کیونکہ ان کو اس لوکیشنز پہ جس لوکیشن پہ بیٹھ کے ان کو ورکنگ کرنی ہے وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو XYZ کسی کنٹری کا سرور یوز کرنا ہے تو وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے وی پی این یوز کرتے ہیں. اچھا کیا ابھی جو لوگ باہر ملک میں بیٹھے ہمارے سے بزنس کرتے ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوتے ہوں گے؟ بالکل ڈسٹرب ہو رہے ہیں بہت زیادہ ڈسٹرب. اور آپ کو پتا ہے کتنا چل رہا ہے جیسے اول ایکس چلتا ہے ان کی ڈفرنٹ جیسے ایپس چل رہی ہیں جس سے لوگوں کا ایک دوسرے سی چیزیں پرچیز کرنا لینا بہت سارے بزنس ڈسٹرب نہیں ہوا ہوگا؟ بہت زیادہ ڈسٹرب. اور ایک اور اس کی سلو کر دینا وہ گھنٹوں بندہ ڈسٹرب رہے تو یہ کافی اچھا وہ صرف وی پی این سلو نہیں ہے وہ تو انٹرنیٹ ہی سلو ہے. وی پی این تو یہاں بلاک ہو گیا. اچھا پیچھے تقریباً آج سے 1-1.5 ہفتے پہلے پی ٹی اے نے کچھ اس طرح کی لاز بھی نکالے کہ آپ جو ہے اس کو وائٹ لسٹ کروا لیں اور اسٹیٹک آئی پیز لے لیں. تو یعنی کہ آن لائن ٹریڈنگ ہماری جو یہ ساری یہ اسی کے تھرو ہمارا سارا ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. بالکل ڈسٹربنس ہوگی آن لائن ٹریڈنگ میں بھی اور آن لائن جو یہاں پر اسٹورز کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ مینیج کرنے والے جتنے بھی ورکرز ہیں چاہے وہ اوورسیز ہیں یا پاکستان میں وہ ان کو سب کو پرابلم ہو رہی ہے اور یہ پرابلم کافی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے جس کی وجہ سے آئی ٹی کے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ پرابلم میں ہیں اور وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اب آگے ہونے کیا والا ہے. تو ایکچوئل تو دیکھیں وی پی این کا نا پرپس ابھی تک کسی کو مجھے لگتا ہے کہ لیکن میں یہاں پہ سوری میں انٹرپٹ کروں میں چاہوں گا فراز چونکہ آپ انفراسٹرکچر سے آپ کا بڑا تعلق ہے آپ کا پورا کیریئر اس میں میں چاہوں گا کہ کچھ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں کہ کیا وی پی این کی بندش ہی اونلی سولوشن ہے یا اس کے بعد اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی الٹرنیٹ سولوشنز ہیں جن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم وی پی این کو بلاک کیے بغیر اپنے وہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے وی پی این کو بند کیا جا رہا ہے؟ نہیں بالکل ہے ایسا بالکل ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ
اگر یہ سوچا جا رہا ہے کہ وی پی این کے ذریعے ہم وی پی این بلاک کر کے اور جو ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے, اس کو ہم چیک کر لیں گے کہ کیا چیز جا رہی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے آپشنز ہیں, لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں, وی پی این کے علاوہ بھی یوز ہو رہا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں اگر ہم چاہیں نا پاکستان میں خود تو ہم اپنا وی پی این لانچ کر سکتے ہیں. پی ٹی اے اپنا وی پی این لانچ کر دے, پی ٹی اے اپنا وی پی این لانچ کر دے. اصل میں میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر حکومت یا ادارے جو ہے وہ کسی چیز کو بند کر رہے ہیں تو یقین اس کے پیچھے کوئی ویلڈ ریزن ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ ملک کے دشمن, ایسا نہیں ہے. اور ہم بھی ان لوگوں کے خلاف ہیں جن کے جو کسی بھی طریقے سے ملک کا نام بدنام کریں. دیکھیں آج ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ملک سے باہر دوسرے ملکوں میں جا سکیں. ہم ایون جو ہمارے پلگرمز ہیں جو کہ حج کرنا چاہتے ہیں, حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں وہاں بھی ایک بندش ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہاں پر جو لوگ جا کے بھکاری بن گئے اس کے نتیجے میں وہاں پر پابندی لگنے جا رہی ہے کہ جی آپ کو عمرے اور حج کے جو ویزے ہیں وہ روک دیے جائیں گے. سو یقیناً جو ہمارے یہاں وہ لوگ جو ہمارے ملک کے خلاف نیگیٹیوٹی پیدا کر رہے ہیں تو ہم جو انڈسٹری ہے, آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ بھی ان لوگوں کا ان کے خلاف ہے, وہ ان کے حق میں نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی اسٹریٹجی طے کرنی چاہیے. انڈسٹری کے جو پروفیشنلز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اداروں کو طے کرنا چاہیے کہ جی یہ ہمارا چیلنج ہے, ہمیں اس کو میٹ کرنا ہے اور ہم اس کو کیسے ٹریک کر سکتے ہیں. اب آتی ہے بات کہ وی پی این کہ سے چیز ٹریک کیوں نہیں ہوتی. مثال کے طور پر جو وی پی این استعمال کرتا ہے اسے وی پی این کی بندش سے یقیناً بہت کوفت ہو رہی ہوگی, اسے نفرت ہو رہی ہوگی اس ڈیسیجن سے. لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جنہیں کسی نے وی پی این استعمال کرتے ہوئے کوئی نقصان پہنچایا ہے, کسی کا اکاؤنٹ بینک کا ہیک کر لیا گیا ہے, کسی کی ماں بہن بیٹی کو ہیریس کیا گیا ہے اور اس کو جب ٹریک کرنے کے لیے گئے تو پتہ لگا کہ وہ جو شخص تھا جس نے ان چیزوں پہ رسائی حاصل کیا, اس طرح کا ایکشن پرفارم کیا, وہ وی پی این استعمال کر رہا تھا, اس کو ٹریک کرنا ناممکن ہے کیونکہ وہ ایک ایسا وی پی این یوز کر رہا تھا جس سے اس کی انفو نہیں نکل سکتی. کیونکہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہماری آئیڈینٹی ہے, ہماری شناخت ہے, وہ ہماری آئی پی ہوتی ہے. اور اسکیمرز, ہیکرز, اس طرح کے جتنے لوگ ہیں یہ سب لوگ ایکچولی وی پی این کنیکٹ کر کے اپنی آئی پی کو تبدیل کر لیتے ہیں. تو اگر اس کو بعد میں کوئی ٹریک کر بھی لیتا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں جو رسائی کی تھی یا یہ جو میسج آیا تھا یا یہ جو ای میل کی گئی تھی یہ کس آئی پی سے آئی تھی, تو وہ آئی پی جب ٹریک ہوتی ہے اور وہ کسی وی پی این کی نکلتی ہے تو پھر آپ اس شخص تک نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے جو جیسے سجیشن دیا فراز صاحب نے کہ ہم اپنا وی پی این لانچ کر سکتے ہیں. جی ہاں, ہمارے یہاں ادارے ایکچولی ہمیں اس ڈیٹا تک رسائی چاہیے کہ یہ جو ہماری آئی پی تھی 1 2 3 4 یہ اس پرٹیکولر وقت میں اس پرٹیکولر ٹائم سلاٹ میں کون یوز کر رہا تھا, اس کے پیچھے کی آئی پی پتہ چلنی چاہیے, جس کے لاگز سرور میں موجود ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ایک بندہ پاکستان کی اس آئی پی سے آیا تھا, اس نے ہماری یہ آئی پی لی تھی اور اس آئی پی سے وہ آگے گیا ہوا تھا, اس دوران اس کے پاس یہ آئی پی اسائنڈ تھی. تو اس کے ذریعے ہم ان لوگوں تک جو کلپریٹس ہیں ان تک ہم پہنچ سکتے ہیں, ادارے پہنچ سکتے ہیں, ہم نہیں ادارے پہنچ سکتے ہیں. تو جو سجیشن انہوں نے دی کہ پاکستان یعنی کہ وہ جو کہا گیا کہ وی پی این لگانے سے اب یہ نہ بھولیں کہ یہ کون جو ہے یہ مطلب کوئی بھی سائبر کرائم کہلاتا ہے یا کوئی بھی جہاں میں نے کہا وی پی این کے بہت سارے پرپس ہیں جن میں بہت سارے کام ہماری انڈسٹری اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہے, ڈالرز بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہے, جو کہ ایک نیڈ آف اے ٹائم ہے. یہ کہا گیا ہے باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ ہمیں اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس کو 25 بلین پہ لے کے جانا ہے. بٹ اگر ہم وی پی این جیسی چیز کو روک دیتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت اگر وی پی این بند ہوا ہے تو باقاعدہ بہت ساری کمپنیز پاکستان میں ایسی ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ ایس ایل اے سروس لیول ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کا فلاں کام ہے, اگر ہم نے وہ اتنے ٹائم میں نہیں کیا تو آپ ہم پہ اتنی پینلٹی ہٹ کر سکتے ہیں. اور لوگوں کو ملینز آف ڈالرز کی پینلٹیز بھی ہٹ ہوئی ہیں. اور میں کل ہی اس کو اسٹڈی کر رہی تھی تو نیوز میں آیا تھا کہ یہ جو بند ہوا ہے نا یہ سارا سسٹم, اس کے اوپر پر ڈے میں آئی تھنک 22 ارب یا کتنا لاس ہوا ہے. بالکل ہو رہا ہوگا, ایک دن کی بات ہو رہی ہے کہ یہ پورا مطلب سسٹم بلاک ہونے سے اب سب ہر ڈپارٹمنٹ کو ادارے دیکھو جتنے بھی سسٹم چل رہے ہیں, فیکٹریز چل رہی ہیں, اسٹاک ہے جو بھی ہے, تو یہ سب ایسا ہے کہ 80% جو ہے نا پاکستان کا جو ٹریفک وی پی این کے تھرو نکل رہا ہے, جو 80% نکل رہا ہے, جو لوگ وی پی این یوز کر رہے ہیں ان میں 80% لوگ ایسے ہیں جو کہ فیئر یوزیج پالیسی پہ کام کر رہے ہیں. وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی جس طرح کی بلاکیج گورنمنٹ نے اس وقت جس مقصد کی وجہ سے کی ہے نیگیٹو, تو نیگیٹو کے لیے نہیں کر رہے, ایسا نہیں ہے. اور دیکھیں جب اگر 80% لوگ وی پی این اس لیے یوز کر رہے ہیں جو کہ ان کو مختلف ان کی جو سروسز ہیں وہ مل سکیں,
اس کے علاوہ ان کو جو ہے وہ ان کا جو فری لانسنگ پہ جو ورکنگ کر رہے ہیں ان کو وہ چیزیں یوز کر سکیں. تو جب اگر اس طرح کا سلسلہ ہے تو اگر 80% اور 20% کا آپ ریشو دیکھیں تو بہت ڈفرینٹ ہے اس میں. آپ اگر اس کو ڈیٹیلڈ اس کو دیکھیں, اس پہ ایک R&D کریں وی پی این کے حوالے سے اور کنسلٹنٹس کو بٹھائیں اور ہمارے بڑے ادارے جتنے بھی ہیں ملک کے وہ بھی بیٹھیں, تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم اس کو اچھے کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں. مطلب ہمارا ملک ابھی یعنی اس بندش پہ یہ فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ اس کو بند کرنے سے ہمیں نقصان کتنا ہوگا اور فائدہ کتنا ہوگا. لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, جب میں نے سنا کہ یہ لگایا جائے گا, وی پی این لگایا جائے گا, تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کبھی ضرورت ہے ایک بندہ ٹیم بیٹھتی ہے, کوئی بھی مینجمنٹ بیٹھتی ہے, چاہے کوئی بھی ہمارے حکومت وقت بیٹھتی ہے, وہ یہ سوچے کہ اس کو کرنے سے ہم کبھی کوئی کام کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ایک شاپ بھی ڈال رہے ہیں تو ہم لاس اور پروفٹ کو ایک مد نظر رکھتے ہیں کہ میرے 3 مہینے میں اس کو رن کر سکتا ہوں, میں نے یہ شاپ آن کی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ہے. تو آپ نے پورے ملک کو چکا جام جیسے کہتے ہیں وہ اس سسٹم کو یہ نہیں سوچا کہ یہ ایسا لگانے سے یا ایسا آپریٹ کرنے سے کیا ہوگا, کتنا لاس ہوگا, اس کا کتنے دن تک ہو سکتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم 6 مہینے لے کے چل سکتے ہیں, 1 سال. تو آپ کو کیا معلوم تھا کہ یہ سارا سسٹم, یہ اب بڑا لاؤڈلی اور پراؤڈلی آپ گورنمنٹ کا کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو آپ کے پیچھے صرف آپ کا ایک گھر کا ڈیسیجن نہیں ہے, دین آپ کے پیچھے پوری ریپبلک آف پاکستان ہے, پورا پاکستان اس کی قوم ہے, اس کے لوگ ہیں جن کا بزنس انویسٹمنٹ چیزیں سب لگی ہوئی ہیں. تو آپ کے صرف اپنی پرسنلی پوائنٹ آف ویو یا ایک چھوٹی سی ٹیم کو نہیں آپریٹ, آپ پورے ملک کو آپریٹ کریں. اگر میں اس میں ایڈ کروں, دیکھیں میں یہ شکوہ ضرور کروں گا کہ یقیناً جو فیصلہ کیا گیا ہوگا وہ کچھ سوچ کے کیا گیا ہوگا, لیکن اس کو جو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ غلط ہے. جی اس میں یہ کر دیا گیا کہ ایک فیصلہ کیا بغیر ان لوگوں سے ڈسکس کیے بغیر جو کہ ایک مین جن کو ہٹ ہونا تھا اس پہ اس فیصلے سے, جن کو نقصان پہنچنا تھا. اگر وہ دنیا کے ملکوں کو اسسٹ کر رہے ہیں, اگر دنیا کے ملکوں میں سیکورٹی سسٹمز کی فیسلٹیز دے رہے ہیں, تو آپ ان سے بھی بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں. پاکستان میں ایسی بہت ساری ایسوسیشنز موجود ہیں, پاکستان سافٹ ہاؤس انڈسٹری ہے جن سے بیٹھ کے ڈسکشن کی جا سکتی تھی کہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے یا یہ جو ہمیں تھریٹ ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے, اس کو فکس کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو وہ جو ہمارے انڈسٹری گیکس ہیں وہ بھی ان کو بہت کچھ دے سکتے تھے. پی ٹی اے نے کوشش کی, پی ٹی اے نے جو ہماری سافٹ ہاؤس انڈسٹری ہے اس کو یہ فیسلٹی بتائی کہ جی آپ اپنی ایک ڈیڈیکیٹڈ آئی پی لیں, اس کو وائٹ لسٹ کرا لیں اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر وی پی این استعمال کر سکتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی جو ان کا سسٹم ہے وہ ایک تو جو ڈیڈیکیٹڈ آئی پی ہمارے ہر انٹرنیٹ سروس پرووائڈر آئی ایس پی جو ہے وہ ہمیں نہیں پرووائڈ کرتا, تو اس آئی پی کو لینا ایک بہت بڑا ایشو ہے. سب سے پہلے جب وہ لینے کے بعد بھی جب سافٹ ویئر ہاؤس کے جو لوگ ہیں وہ جب اپلائی کر رہے ہیں ان کے اس سسٹم پہ, تو وہاں ایک ہفتے تک کوئی جواب نہیں آ رہا, وہ اپنی آئی پی کو وائٹ لسٹ نہیں کروا پا رہے. پھر جو ایک اور اس سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کووڈ کے دوران ہماری جو سافٹ ویئر ہاؤس انڈسٹری ہے اس نے ایک بہت بڑا حصہ اپنے امپلائیز کا ان کو ورک فرام ہوم کی اجازت دی ہوئی ہے. اگر فرض کیجئے کہ کسی سافٹ ویئر ہاؤس کے 50 امپلائیز گھر سے کام کر رہے ہیں, ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, تو کیا وہ 50 آئی پیز کو افورڈ کر سکیں گے کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ آئی پیز لیں اور ہر آئی پی کو وائٹ لسٹ کرائیں؟ تو یہ ایکچولی یہ وہ چیلنجز ہیں جن کو شاید مد نظر نہیں رکھا گیا, جن کو نہیں سوچا گیا جب یہ ڈیسیجن لیا گیا. ابھی بھی وقت ہے کہ یہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں یہ جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے, یہ نقصان ملینز اور بلینز کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ فائر وال جو ہے وہ میں اس کے اوپر آنا چاہیے تھی, میں نے کہا یہ فائر وال جو ہے بڑا, میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ فائر وال جو ہے وہ صرف پاکستان میں امپلیمنٹ ہوئی ہے, پوری دنیا میں ہر تقریباً سمجھ لیں کہ اگر آپ دنیا کی پرسنٹیج نکالیں انٹرنیٹ یوزیج کی تو 90% جو کنٹریز ہیں اس میں فائر وال ہے آلریڈی. اچھا پاکستان میں امپلیمنٹیشن یہ بہت پہلے ہو چکی تھی لیکن اس کو یوزیج اس کا سٹارٹ نہیں ہوا. سب سے بڑی چیز یہ جیسے قاضی بھائی نے کہا وہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے اسکوپ آف ورک بنتا ہے ایک ہر چیز کا. آپ نے وہ اسکوپ آف ورک نہیں بنایا, آپ نے کہا پہلے امپلیمنٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے کیا کیا کھولنا ہے. مطلب پہلے بند کر دیا, اس کے بعد سوچا کہ یار کیا کیا کھولنا ہے, کون کون تنگ ہوگا اس کو پھر دیکھ لیں گے. تو پہلے اسکوپ آف ورک بناتے ہیں, انڈسٹری کے بڑے جتنے بھی جائنٹس ہیں ان کو بٹھاتے, ان سے ڈسکس کرتے کہ ہم کیا کیا چیزوں پہ کام کرنے جا رہے ہیں, اور پھر اس کو یقیناً مطلب دیکھیں ہم بھی اس کے ساتھ ہیں کہ جو اگر ملک کے لیے کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ بھی ملک کے لیے غلط ہو رہا ہے کہ لوگ لاس میں جا رہے ہیں, جو ہمارے فری لانسرز جو ہیں ان کا کوئی رسپانسبل نہیں, وہ انڈیویجولز ہیں نا, مسئلہ یہ ہے. تو پرابلم یہی ہے کہ صرف اور صرف میرے خیال سے ڈیفینیشن یہ پڑھ لی گئی کہ ڈیٹا انکرپشن, وی پی این از یوز فار ڈیٹا انکرپشن.
تو وہ ڈیٹا انکرپشن کے اچھا لیے مجھے ایسا لگتا ہے فراز صاحب جب آپ لوگ بات کر رہے ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں یقین کریں کہ یعنی کہ ہمارے ملک کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. بہت سارے باہر ملک کے لوگ جو ہیں یہاں پر آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, انویسٹمنٹ لائک بزنس کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. صرف میں صرف باہر سے لوگ انویسٹمنٹ کریں جو آپ کے بزنس مین ہیں یہاں کے, اب وہ یہ سوچنے لگ گئے ہیں کہیں اور لگانا پسند ایوری ناؤ اینڈ دین اگر ہمیں چیزیں اس طرح بلاک کر دی جائیں گی ہم کیسے ارن کریں گے, جو ہمارے پلس جو ہمارے امپلائیز کے اوپر ٹیکس وغیرہ ہے ان کو ہم کیسے میٹ کریں گے, اس کو ہم کیسے کبھی بھی حکومت وقت کوئی بھی ڈیسیجن منٹ میں لے لیتی ہے, اسے کچھ نہیں معلوم کہ اچھا میں پیچھے لاس کتنے لوگوں کو ہو رہا ہے. ایک اور بات بھی بالکل کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ کچھ لوگ اس کو ایک نیگیٹیوٹی کے طور پہ بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ اظہار رائے کی آزادی کو بلاک کیا جا رہا ہے. دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اظہار رائے کی آزادی کا بھی کوئی تھریشولڈ سیٹ نہیں ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ اظہار رائے ہے, میں آپ سے دستوں گریباں ہو جاؤں یہ اظہار رائے ہے, میں کسی کو گولی مار دوں یہ اظہار رائے ہے. تو ہمیں کہاں تک آزادی ملنی چاہیے؟ آپ کیا کسی اور ملک میں جا کر اس طرح اس جگہ کے خلاف جہاں پر آپ بیٹھے ہیں اس جگہ یا ملک کے خلاف آپ کوئی بات کر سکتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں ڈالرز اور درہم اور اس کی وہاں پہ نہ صرف پینلٹی ہے بلکہ آپ کو یو ول بی بیہائنڈ دا بارز. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاکستان میں جو ہم آزادی میں سانس لے رہے ہیں نا, ایکچولی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو آزاد فضا ہمیں ملی ہوئی ہے پاکستان کے نام پہ اس میں کتنے اس کو تھریٹس ہیں باہر سے. لیکن اگر آپ ہم لوگ کسی بھی, میں صرف ایک پولیٹیکل بات نہیں کروں گی, جمہوریت کی جب بات کی جاتی ہے نا, آپ دیکھیں ہم لوگ کبھی بھی اپنے بچے کو بھی کسی نہ کسی کی مثال دے دیتے ہیں, ہم خود بھی کسی نہ کسی ہیرو کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح ملکوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ڈفرینٹ کنٹری میں اظہار رائے کا طریقہ کار کیا ہے. نہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اظہار رائے کی آزادی کی ایک لمٹ ہے اور وہ ہر جگہ ہے اور ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے دنیا کا کوئی ملک کہ وہ جمہوریت کے نام پر آپ کو بالکل کھلا چھوڑ دے, ایسا نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, فرق صرف یہ ہے کہ وہاں کے لوگ چونکہ ایجوکیٹڈ ہیں, چونکہ وہ اویئرنیس رکھتے ہیں, لہٰذا وہ اس پر بہت زیادہ سوشل میڈیا نہیں اس کو آپ اس میں ایڈ کریں, اس میں ایک چیز ایڈ کریں, دین ان کی کنٹری میں ان کو اتنی لمیٹیشن الاؤ کی بھی ہے. جب آپ ریسٹرکشن دے دیں گے اور لاؤ بالکل ختم کر دیں گے تو ریزسٹنس تو ہوگی. دیکھیں اب ہوتا ہی ہے نا, دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ ملک ٹو ملک ویری بھی کرتا ہے. پاکستان بحیثیت اسلامی جمہوریہ پاکستان پلس پاکستان کی جو جیو لوکیشن ہے, اگر آپ اس کو ہسٹورینز جو ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں گے, ان کی چیزوں کو جا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو صرف ایک جگہ سے تھریٹ نہیں ہے, ملٹیپل طرح کے تھریٹس ہیں. چونکہ دنیا کی جو سپر پاورز کے ڈیسیجنز چل رہے ہیں اس میں پاکستان کی جغرافیائی حیثیت بہت میٹر کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے مثال کے طور پر اچھا اس میں یہ بھی تو کیپیبلٹی کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں کہ آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے, جو آپ بات کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ بڑی امپورٹنٹ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہاں کے لوگ کتنی اویئرنیس رکھتے ہیں, اس بات کو کتنا سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں ہمارے جو پاکستان کے لیے جو پاکستان کی نیگیٹیوٹی چاہتے ہیں, جو پاکستان کے خلاف جو لوگ ہیں, انہیں آج ہمارے خلاف بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. وہ کوئی بھی ہمارے خلاف کوئی نیگیٹو اسٹف بناتے ہیں, ضرورت ہی نہیں, ہمارے لوگوں میں بھیج دیتے ہیں اور ہمارے لوگ اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایکچولی یہاں ہمیں بہت زیادہ اپنے ملک کے لوگوں کو سینسیبل بنانے کی ضرورت ہے. ہم سب کو اچھا کہتے ہیں کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے اس کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے, اس کو معذور کر دیا جائے, اس کو پیرالائز کر دیا جائے, وہ ملک خود ہی ٹوٹ جاتا ہے, وہ بیگرز بن جاتا ہے. تو ضرورت نہیں ہے اس کو. اب وہ جو لوگ کہتے تھے نا بارود, کوئی بم گرانا, ایٹم بم گرانا, نہیں. اب ہم ذہنی سطحی طور پہ ہم اس کو اتنا مفلوج کر لیتے. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک یہ ذہنی سطح وہی ہوتی ہے, ہم اس کو معیشت کے طور پہ اتنا معاشرتی طور پہ اتنا ڈسٹرب کر لیں. سرفراز صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ فائنینشیلی آپ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو گئے, اب آپ کسی کام کا پیرالائز ہو گئے. چاہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کیوں نہ, وہ اس کا ایک سسٹم, کسی کا لڑکے کا یہ سارا کمیونیکیشن چل رہا ہے, اس نے ایک انویسٹمنٹ ڈالی 10 لاکھ کی 20 لاکھ کی کہ میرا ڈفرینٹ کنٹریز سے یہ سسٹم چل رہا ہے, کمیونیکیشن ٹریڈ چل رہی ہے. اس کو پتہ میرا پر ڈے میں 2 لاکھ روپے اٹھا رہا ہوں, اب مجھے ایوریج لگا لے 15 دن کا, تو اس کو ہو گیا نا لاس. جی بالکل ہو گیا, 30 لاکھ کا لاس ہو گیا. چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس چل رہے ہیں, اس میں لوگ اسٹارٹ اپس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو میں نے پہلے بات کری, سسٹم جو اسمال بزنس والے لوگ بھی بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں. بالکل ایسی ہے. پہلے جو بات کری کہ ایک آئیڈیا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ جو عوام سن رہی ہے اور جو حکومت وقت سن رہی ہے, ہو سکتا ہے اس پہ کچھ ورکنگ کریں کہ اگر ہم اپنا مطلب پاکستان اپنا ایک وی پی این لانچ کرے, اور جو جس طرح سے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے, جن کنٹریز کی جس جگہ پر ریکوائرمنٹ ہے
آپ اپنے سرورز وہاں پہ لانچ کر دیں اور آپ پورا اس کو مانیٹرائز کریں, آپ ایک ایک ڈیٹا اس کو مانیٹرائز کریں, آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی باہر کے. اور دیکھیں میں نے پہلے بولا کہ 80% لوگ جو ہیں وہ یوز ہی اس کو جو ہے وہ پازیٹیو پرپس کے لیے یوز کر رہے ہیں, کمرشل کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو وہ جو 80% ہے وہ جائے گا اس کی طرف. ایکس وائی زی کوئی انٹرنیٹ کمپنی ہے, وہ کہتی ہے کہ یار انٹرنیٹ تو آپ میرا لے رہے ہو, میرا اگر وی پی این چاہیے تو یہ لسٹ ہے, آپ کو جو سرورز چاہیے آپ لے لو اس میں سے. آپ وہ لسٹ اس کی لے کے اس میں سے آپ سرور سلیکٹ یعنی کہ مینیج ہو سکتا ہے, بالکل مینیج ہو سکتا ہے. نہ صرف پاکستان میں بلکہ آپ انٹرنیشنلی اپنی ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ دنیا میں انٹرنیٹ جو وی پی این ہے اس کا بلینز آف ڈالرز کا بزنس ہوتا ہے پر منتھ کے حساب سے. اغوا کر لو اس شخص کو. سو ایکچولی وہی والی بات ہے کہ اگر آپ برین اسٹارمنگ کریں گے, پازیٹیو سوچیں گے, یہ تو ہم کوئی بہت بڑے انڈسٹری کے کوئی جائنٹس نہیں ہیں, لیکن اگر آپ جب انڈسٹری کے وہ لوگ جو 25 سال سے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں کے لیے کام کر رہے ہیں, جو سافٹ ویئر ہاؤس یا پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے جب ڈسکس کریں گے تو آپ کو اس سے بھی زیادہ بہترین سولوشنز ملیں گے, اپارچونیٹیز ملیں گی, جو نہ صرف یہ کہ آپ کے جو تھریٹس ہیں ان کو بھی فکس کریں گے بلکہ پاکستان کے لیے مزید ڈالرز لانے کا سبب بنیں گے. زبردست نعمان صاحب, بہت زبردست, یہ بہت اچھا. فیاض صاحب, جس طرح ہم لوگ اب وی پی این کی بات کریں, اس کا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ناظرین آپ ہم لوگ جو ہماری حکومت وقت ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم پازیٹیو لیں نیگیٹو. ایک تو اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے, اوپر سے کوئی بھی جب حکومت وقت کوئی ڈیسیجن لیتی ہے تو اس کو بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سے کتنے لوگوں کو دھچکا لگے گا, کتنے لوگوں کو لاس ہوتا ہے, تو اس کی کوئی رسپانسبل کون ہے. جیسے کبھی کسی فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے, اگر اس کی انشورنس ہوگی تو وہ ریلیکس رہتا ہے, لیکن اگر نہیں ہوتی تو آف کورس وہ ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن آپ یقین کریں, ایک ملک چلانا ایک از اے ویری رسپانسبل ورک. وہ صرف ایک ملک نہیں چلا رہا بلکہ ایک پورے ایک انسانیت, ایک پورے اپنے لوگوں کو لے کے چل رہا ہے, اور پھر اس کو کمپٹیشن دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی چل رہا ہے. ایک خاص بات میں یہاں پہ بہت ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, جہاں ہم پاکستان کو ایک تھریٹ, پاکستان کی انڈسٹری کو ایک ہو رہا تھا کہ جو ہمارا برین ڈرین ہو رہا تھا, وہ لوگ جو اسکلڈ تھے, جنہوں نے کئی سال ایک ڈیکیڈ ان لوگوں نے انڈسٹری میں سرو کیا ہوا تھا, وہ ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے پچھلے 1-2 سالوں میں. اب وقت انفارچونیٹلی وہ آ رہا ہے کہ اب جو یہاں کے انڈسٹری اونرز ہیں, جو بزنس اونرز ہیں, جو اپارچونیٹیز کریٹ کرتے ہیں, انفارچونیٹلی وہ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں. اب میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. اب نمائند صاحب اس کے سائیڈ افیکٹ اور بیڈ افیکٹس بتائیں گے کہ اس کے ریزلٹ. کہتے ہیں نا ہر چیز کا ایک, جب ہم کوئی بیماری بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کی بیماری یہ ہوئی کیسے, پہلے ہم اس کے اوپر ڈاکٹر ڈسکس کرتا ہے, پھر کہتا ہے اس کی پریکاشن کیا ہے, احتیاطیں کیا کرنی ہے, اب اس سے بچنا کیسے. اب نمائند صاحب بتائیں گے, آپ بتائیں جی سر اس کے ریزلٹس کیا ہوئے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ نہ صرف انڈسٹری بلکہ فری لانسرز کو جو ہے اس سے مطلب فری لانسرز کی بات کروں تو 98% اس کا ان کا بزنس امپیکٹ ہو گیا ہے, اس سے بیڈ امپیکٹ آ گیا, نیگیٹو امپیکٹ آ گیا ہے. انڈسٹری کے اندر بھی بہت زیادہ, جیسے آپ نے کہا, بلینز آف روپیز کا مسئلہ پاکستان کو نقصان ہو گیا ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ انڈسٹری کے بہت سارے لوگ جو ہیں, مطلب ایک کامن ڈسکشن چل رہی ہے کہ یار اگر یہاں ایوری ناؤ اینڈ دین اس طرح کی پابندیاں لگ جاتی ہیں, ہمیں بجٹنگ ہی نہیں ہم کر پا رہے ہیں کہ ہم کتنا بزنس لا سکیں گے, کہ ہم اپنے جو لگانے والے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے, جنہوں نے سوچا ہوگا. پہلے ہی پاکستان میں اپارچونیٹیز کم ہیں, اور اگر اس میں سے ایسے لوگ بھی جانا شروع ہو جائیں گے خدا نخواستہ, تو پاکستان کے لیے آگے بہت زیادہ چیلنجز ہو جائیں گے. جو جاب اپارچونیٹیز ہیں جن سے آپ پاکستان کے یوتھ کو, کیونکہ ان کو آپ یہاں روکنا چاہتے ہیں, ان کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے کام کریں, اور یقیناً پاکستان کا فیوچر ہمارے یوتھ ہے, کیونکہ ہماری 65% جو آبادی ہے وہ یوتھ ہے. تو اگر ان کو ہم یہاں اپارچونیٹیز نہیں دیں گے, اس طرح کے لوگ جانے لگیں گے, تو آگے کیا ہوگا یہ آپ خود فورس ہی کر سکتے ہیں. کرنا کیا چاہیے, جیسے میں نے کہا کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کار غلط ہے. بالکل امپلیمنٹ کریں, لیکن پہلے اس کو ڈسکس کریں, برین اسٹارم کریں, پتہ چلے کہ وہ چیلنجز کیا ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو پوری انڈسٹری کو اس کے بارے میں پتہ ہو, کچھ خاص لوگوں کو ایسی کمیٹی بنا کے ان کو اس میں حکومت وقت کے لوگ شامل ہوں, اداروں کے لوگ شامل ہوں, اس کے اندر ٹیکنالوجی انڈسٹری سے جو لوگ ہیں وہ شامل ہوں, اور وہ بیٹھ کے ان چیلنجز کو اور ان کے فکسز کو ڈسکس کریں, اور اس کے امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کار بھی یقیناً انڈسٹری کے لوگ بتا سکتے ہیں, جس میں آپ بزنس کو ہرٹ کیے بغیر اس کے جو پازیٹیو امپیکٹس ہیں ان کو ہرٹ کیے بغیر آپ جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں ان کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں, ان کو آپ فکس کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم جتنا دیر کر رہے ہیں, جتنا ڈیلے کر رہے ہیں, یہ امپیکٹ اتنا نیگیٹو میں جاتا چلا جا رہا ہے. اس کو ایز سون ایز پاسبل امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اس کو آج سے نہیں, شاید ابھی ڈسکس ہو جانا چاہیے کہ یہ چیز کیسے, کیا امپلیمنٹ ہو, کیسے امپلیمنٹ ہو, اور
कब से इम्प्लीमेंट। ओके यानी कि इसको सीरियसली एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर नहीं कोई सोचा तो जिन लोगों के पास एक सोचा है, जिन्होंने बिजनेस करना है, वो भी हेजिटेट होंगे, वो भी डरेंगे कि हम ऐसी बेवकूफ़ी या गलती इस मुल्क में ना करें कि ये कभी भी कोई भी ऐसा डिसीजन जो हमें लॉस का सबब बनता है और उसका सब्स्टिट्यूट भी कोई भी नहीं है, अपनी मर्जी से ये लोग डिसीजन लेते हैं, उसका लॉस जो है उसी शख्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा और वो उसका पर्सनल मैटर होगा। फराज साहब, जिस तरह सर ने कहा कि ये अगर नहीं इसके ऊपर एक्शन लिया गया तो यानी कि गवर्नमेंट कुछ और डिसीजन भी ले सकती है, आप क्या कहेंगे? ले सकते हैं। और देखें अभी हम इस टाइम जो है ना फायर फाइटिंग मोड में चल रहे हैं और हमारी जो सर्विसेज हैं, हमारी इंडस्ट्री की, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो ड्रॉप की तरफ जा रही है। और बिल्कुल ऐसी बात है जो काजी भाई ने बोली कि हमने एक आज से तकरीबन 10 साल पहले हमने अपना जो टैलेंट था और अच्छा टैलेंट उसको खोना शुरू कर दिया, जबकि लोग यहाँ से बाहर जाना शुरू हो गए, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में लोगों ने जाना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह करके काफ़ी चीज़ें स्टेबल हुई और फिर यहाँ पर इंडस्ट्री दोबारा से बूम करना शुरू करी, आईटी इंडस्ट्री में बूम आया। लेकिन अब जो पोजीशन है उसमें बिल्कुल 100% यही बात है कि बेशुमार ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऑनर्स इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि यार कहीं और किसी और रीजन में हम सेटअप करते हैं, किसी और रीजन में हम बैठ के इस पर वर्किंग करते हैं। और देखें उससे नुकसान बहुत बड़ा है, उससे बहुत बड़ा नुकसान ये है कि वो तो इंडिविजुअली 4 लोग चले जाएंगे और यहाँ जितनी आवाम मौजूद थी, जो रोजगार लगा हुआ था जिनका, वो क्लोज हो जाएगा। वो जाहिर सी बात है वो वहाँ जाके उनको जो है वो अपॉइंट कर लेंगे अपने पास। तो आप ये सोचें कि ये एक पूरा शिफ्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है और पूरा एक कम्युनिटी का है और एक पूरी देखा जाए तो हमारी यूथ का जो है ना लॉस है। तो मेरा तो एक मशवरा यही है कि हम इस पे सजेशन है, इस पे हम जो है वर्किंग करें और फौरी तौर पे वर्किंग करें। ये नहीं कि मतलब अभी आज कल और 1 महीने बाद। लेकिन फराज साहब, मुझे तो लग रहा है कि हम लोग जो भी ये लोग डिसीजन लेते हैं और जिन जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी खामोशी ही उनको मज़ीद दिलेर कर रही है। मैं ये कहूँगी वो लोग सीरियसली आप लोगों के लिए नहीं सोचे, या जो भी जो रेलेवेंट लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं उनको कोई अहमियत नहीं दी जा रही और वो जस्ट ओनली जो है ना वो देन ओबे कर रहे हैं उनके ऑर्डर्स को। देखिए रेजिस्टेंस जब तक नहीं होगी सामने वालों को आपकी अहमियत नहीं मालूम। ये जैसे कहते हैं माँ जब भी दूध देती है जब बच्चा रोता है, बुरा मत बनाइएगा। ये एक ऐसी मैंने मिसाल दी है कि बच्चे को विदाउट वो जब तक नहीं रोता माँ का भी दूध नहीं देती। तो वो हिसाब है कि जब तक आपकी रेजिस्टेंस नहीं होगी, कोई आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो हुकूमत सिस्टम सन्नाटा रहेगी। मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री को फेवर नहीं चाहिए, बल्कि इंडस्ट्री को, सॉल्यूशन चाहिए, इदारों को मिलके अपने मुल्क के लिए काम करना है। देखें अगर इंडस्ट्री आज अपना 100% नहीं दे पा रही किसी ब्लॉकिंग की वजह से, और जबकि हमें यह भी पता है कि आईटी वो जरिया है या वो इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान के लिए पैसा लाने का, मैक्सिमम पैसा लाने का सबब है, जो हमारे इन्फ्लेशन को कवर कर सकता है, जो हमारी गिरती हुई करेंसी का जो कदर हमारी करेंसी गिरती चली जा रही है उसको शायद रिटेन करने में, रोकने में, सस्टेन करने में मदद दे सकता है। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री जो है वो आप दूसरी जिस भी इंडस्ट्री की आप बात कर लें, वो अगर कुछ एक्सपोर्ट करती है तो उसका एक हिस्सा वो इंपोर्ट करती है तो एक्सपोर्ट करने के काबिल होती है, ठीक है ना। वो एक खाम माल लेती है और उसके बाद उस पर कुछ वर्क करके और फिर उसको एक्सपोर्ट करती है। आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कुछ इंपोर्ट किए बगैर सिर्फ एक्सपोर्ट कर रही होती है, यानी 100% आपके लिए वो डॉलर्स लाने का सबब बनती है। सो ऐसी सूरत हाल में ये इंडस्ट्री का नहीं, मेरा नहीं, किसी इदारे का नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान के मफाद का, पाकिस्तान के एडवांटेज का केस है जिसपे हम सबको मिलकर काम करना होगा। ये किसी ये नहीं है कि ठीक है जी यानी कि कोई इंडिविजुअली किसी का पर्सनल, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ये फेवर चाहिए, ये फेवर मुझे चाहिए फॉर श्योर। इसमें फॉर श्योर हमारा भी फायदा है, इसमें फॉर श्योर इंडस्ट्री का, फ्रीलांसर्स का, सबका आईटी इंडस्ट्री का फायदा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जब कलेक्टिवली आप सबको जो है वो देखेंगे तो इससे हमारे मुल्क का, इस सरजमीन का फायदा है। और वो जो चैलेंजेस जो हमें आज पूरे मुल्क को दरपेश हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस, उनका एक बड़ा सा देखिए, पहले था कि जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो वो टॉप पर है, आज भी है अगर आप देखें उसका नंबर देखें। लेकिन आज अगर आप आईटी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करते हैं तो वेरी सून यू विल सी कि आईटी इंडस्ट्री विल बी ऑन टॉप इन एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ आज़ाद मुल्क होने वाले आज बहुत आगे हैं और अभी तक हम VPN और फायरवॉल पे ही बैठे हुए हैं और हमारे ज़रा सा कुछ होता है तो हम पूरे मुल्क को डिस्टर्ब कर देते हैं। ऐसा ही कि नहीं है, जाते जाते ये छोटे छोटे मैसेज दोनों से रहते हैं। रोमान, ये कैमरा जाते जाते अपने हुकूमत वक्त से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आज जाना? बिल्कुल जनाब, आज जाना रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और हुकूमत वक्त से, इदारों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि
जब आप गवर्नमेंट के लेवल पे जब आप इस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं कि पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स को 25 बिलियन पे जाना चाहिए, तो यकीनन इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करना होगा उन चीज़ों में, उन ज़राए में जिन पर ये इंडस्ट्री डिपेंड करती है। और अगर आप ऐसा डिसीजन नहीं लेते हैं, आप इस तरह की ब्लॉकिंग और इस तरह की हर्डल्स क्रिएट करते हैं, तो दैट विल नॉट ओनली इम्पैक्ट द इंडस्ट्री बट द कंट्री इनडायरेक्टली। सो यकीनन बहुत मैं कहूँगा कि होश के नाखून लेने होंगे, बहुत हमें मिलकर और इंडस्ट्री इसके लिए ऑफर देती है, हम ये चाहते हैं कि जो नेगेटिविटी है हम सब उसके खिलाफ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन वो चीज़ जो मुल्क के लिए नेगेटिविटी का सबब बन रही है, प्लीज़ उसके लिए मिल के सोचें और आज से नहीं अभी से उसके सोल्यूशन के लिए बात। और यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ तो इस वक्त अगर मैं उनको कोई मैसेज दूंगा तो वो तो एग्रेसिव हो सकता है, बहुत, मतलब यानी कि वो ये कहेंगे कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, हम ऐसा क्या करें, क्योंकि अगर हमें क्योंकि फ्रीलांसर जो है वो तो बेचारा वाइट लिस्ट आईपी भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो एक घर से बैठ के काम कर रहा होता है। एक ऑफिस तो ले सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन तो ले सकती है, लेकिन एक इंडिविजुअल वो कैसे लेगा, वो कैसे अफोर्ड करेगा? और जब वो एक बड़ा हिस्सा अपनी अर्निंग का, वो एक तो अर्निंग भी नहीं कर पा रहा, फिर जो थोड़ी बहुत आ रही है उसमें से एक बड़ा हिस्सा वो डेडिकेटेड आईपी सब चीज़ों पे देगा, तो फिर वो बचाएगा क्या? फिर वो यकीनन कुछ और नेगेटिव सोचेगा। तो हमें उनको फैसिलिटेट करना है, हमें फिर उससे भी बड़ी बात जो मैंने अभी कही, मैं उसको रिपीट करूंगा यहाँ, कि जो तरीकाकार दिया गया है पीटीए की तरफ से कि आप आईपी को वाइट लिस्ट करवा के आप वीपीएन को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इट इज़ नॉट वर्किंग। वहाँ पर लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे, जहाँ तक मैंने सुना है, जो मुख्तलिफ लोगों से हम इंडस्ट्री में राब्ते में, लोग उस पर अप्लाई नहीं कर पा रहे और करने के बाद भी उसका आउटकम नहीं आ रहा है। फराज साहब, ये कैमरा है, आप प्लीज़ आप भी मैसेज दीजिए। जी, मेरा मैसेज देखें, कोई इतना ज़्यादा मैं डिटेल्ड बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें चाहिए कि हम कोई भी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उन पॉलिसीज़ को एक दफ़ा गो थ्रू करें और उससे इंडस्ट्री के जो लॉसेस हैं उसको भी देखें और उसको किस हद तक हम कवर कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा जो है वो ऑप्शन ये होना चाहिए कि हम इंडस्ट्री के लॉसेस को कितना कवर कर सकते हैं। देखिए, नेगेटिविटी तो हर चीज़ में है और एक बड़ा अच्छा एक मुहावरा है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पे भी यही चीज़ है, तो आप वीपीएन की बात करें तो वीपीएन पे भी यही चीज़ है कि आप वीपीएन लगाते हैं, वीपीएन कनेक्ट करते हैं, उससे आप जो है वो बैड थिंग्स भी कर सकते हैं और गुड थिंग्स भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों ऑप्शंस हैं। और जो जहाँ तक पीटीए की वाइट लिस्टेड की बात है, वहाँ मैं कहूँगा कि पीटीए ऑल दो के वर्किंग कर रहा है और बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहा है हमारे साथ मिलके, लेकिन कहीं पर कुछ जगहों पर मुझे ऐसा लगता है कि पीटीए को और ज़्यादा आगे बढ़कर 2 स्टेप और आगे लेके इस पे काम करना चाहिए यूथ के लिए, क्योंकि यूथ इन्फेक्टेड हो रही है इससे। थैंक यू सर। फराज हुसैन शाजली साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। काजी नुमान मुजाहिद, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं हम गुड मॉर्निंग विद सभी में, जो वीनस टीवी पे आप लाइव देखते हैं, अवेयरनेस के सेशन करते हैं हेल्थ के डिफरेंट तरीके से, हम आपको अवेयर करते हैं ताकि आप अपने डिसीजन भी ले सकें और कुछ कमियां हैं उन खामियों को दूर कर सकें। हमारी कोशिश होती है और अब मुझे नहीं मालूम ये कोशिश आपको किस हद तक अच्छी लगती है, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब गुड मॉर्निंग विद सभी सर्च करें, अपना फीडबैक दे के कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। मॉर्निंग शो में कोई भी आप अवेयरनेस सेशन भी करना चाहे, हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 03158248 अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां।